جہاں ضروری ہے نشتر لگانا وہاں نرمی سے کام لیا جائے گا تو زخم درست نہیں ہوگا اور وہ بیماری پھیلتی جائے گی۔ اگر ایسے شخص کو جو کسی طرح بھی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے سزا نہ دی جائے تو پھر اس چیز کا دروازہ بند نہیں ہو سکتا، اور سزا ہمیشہ جرم کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ جرم سنگین ہے، جتنا سنگین ہے اتنی ہی سزا سخت ہونی چاہیے۔ نے گستاخ رسول کی سزا رکھی۔ قرآن پاک کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 69 تک، اور دوسری آیت قرآن پاک کی ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ تمام مفسرین لکھتے ہیں ان دو آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گستاخ رسول واجب القتل ہے۔ امت مسلمہ کا اور مسلمان مملکتوں کا اور حکومتوں کا پوری دنیا میں جہاں بھی وہ ہیں وہ یہ فرق ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خواہ اس کا تعلق مسلمان طبقے سے ہو یا غیر مسلمان طبقے سے ہو، اگر وہ اہانت رسول کرتا ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین رسالت کا اور توہین کا مرتکب ہوتا ہے تو اس کو فی الفور سزا دی جائے گی، اور قانون کے مطابق اس کو موت کی سزا دی جائے گی، اس سے کم کوئی سزا نہیں ہے۔ یہ جذبہ صادق نہ صرف ایمان کی اساس ہے بلکہ خود ایمان ہے، کیونکہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق و محبت ایمان کا تقاضا ہے، وہیں گستاخ کے ساتھ نفرت اور غیظ و غضب بھی ایمان کا ابال ہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم زندہ ہی اس ناموس کی برکت سے ہیں۔ شخص نے شہنشاہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک کو توہین کی اور آپ نے اسے معاف فرما دیا تو یہ حسن خلق اور وصف رحمت للعالمین تھا، لیکن امت میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ حضور اپنا حق تو معاف فرما سکتے ہیں، لیکن اگر امتی کسی بد زبان کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ حسن خلق بھی بے حمیتی اور بے غیرتی ہوگی۔ نبی نے ہر اس شخص کو معاف کیا ہے جس نے ان کی ذات پر رقیق حملے کیے، معاذ اللہ کیچڑ اچھالی، معاذ اللہ پر پتھر برسائے، لیکن جب جب رسالت پر حملہ ہوا، جب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، سرکار نے اسے معاف نہیں کیا۔ آج عموماً یہ کہا جاتا کہ صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر سے کام لیا کرتے تھے۔ یہ سمجھنے کی بات، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کسی نے کوئی ایسی بات کہی جو توہین رسالت مبنی، اگر حضور اسے معاف فرما دیں، یہ حضور علیہ السلام کا حق ہے۔ لیکن مجھے بتائیے کہ توہین تو کرے وہ حضور علیہ السلام، ہم یا ہمارے بادشاہ یا ہمارے رہنما، ہمارے لیڈر یا وزیر اعظم یا صدر اس کو کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے اس نے تو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ ہم حضور علیہ السلام کی طرف سے معاف کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سزا خود تجویز فرمائی ہے، اور اس سے نیچے کوئی سزا نہیں، اس لیے کہ اگر یہ جرم مسلمان کرتا ہے تو وہ اس اعتبار سے دنیا میں رہنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے کہ جب وہ توہین رسالت کا مرتکب ہوتا ہے تو گویا وہ ارتداد دین کا شکار ہوتا ہے، وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا ویسے بھی قرآن مجید نے موت ہی رکھی ہے، اس کو صفحہ ہستی پر رہنے کا کوئی حق نہیں دیا۔ موت کی سزا میں سمجھتا ہوں کہ بہت چھوٹا سا لفظ ہے، کیونکہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ موت ہے، جان ہے انسان کی۔ ظاہر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ بڑی سے بڑی سزا، سخت سے سخت سزا کیا ہونا چاہیے۔